Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 19 of the operating systems course. I hope you're all doing well in your personal and professional lives. اگر آپ یاد ہو تو پچھلی دفعہ ہم نے نیا ٹاپک شروع کیا تھا چیپٹر 7 میں پروسیس سنکرونائزیشن کا. اس سے پہلے ہم نے بات ختم کر دی تھی چیپٹر 6 میں جو سی پی یو اسکیجولنگ الگورتھمس کی بات تھی, اور اینڈ میں ہم نے یونکس سسٹم 5 کے اسکیجولر کی بات کی اور پھر پروسیس سنکرونائزیشن کی ڈسکشن شروع کی. اس میں ہم نے پرائمریلی ایک ایگزامپل لے کے جو کہ باؤنڈیڈ بفر پرابلم کی تھی, پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کی, تو ہم نے ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی تھی کہ کریٹیکل سیکشن کیا ہوتا ہے. تو وہاں تک بات ہوئی تھی, تو آج اسی جگہ سے ہم شروع کریں گے اور اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ان پرٹیکولر ویل ٹاک اباؤٹ دا سولوشنز ٹو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم, اور بات شروع کریں گے کہ کیا ایک اچھا سولوشن جو ہے کریٹیکل سیکشن پرابلم کا. ایک تو پہلے ڈیفائن کریں کہ کریٹیکل سیکشن پرابلم ہے کیا, ویل جسٹ ریوزٹ اٹ اگین. پھر دیکھیں گے کہ اس کے سولوشنز جب دیتے ہیں ہم تو واٹ کمپرائزز اے گڈ سولوشن, کیا ایک اچھے سولوشن کی بیسک کریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کی بات کریں گے اینڈ موو آن ٹو ادر ریلیٹڈ ٹاپکس. تو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ سی واٹ دا ایجنڈا از فار ٹوڈے اینڈ دین ویل موو آن. اچھا, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایز یوزول وی آر گوئنگ ٹو ریویو the previous lecture, then continue with process synchronization. اس کے بعد critical section problem کو دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. Then we'll talk about the conditions for a good solution to the critical section problem. اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ two process critical section problem کے جو solutions جو propose کیے گئے تھے ان میں کیا issues تھے, اور eventually somebody proposed a good solution to the critical section problem, the two process critical section problem. تو وہ سولوشن دیکھ لیں گے اینڈ دین ویل ڈسکس دا سولوشنس, اور اس کے بعد ویل ریکیپ دا لیکچر. اچھا, جسٹ ٹو ریکیپ ایز ٹو واٹ وی ڈیڈ ان لیکچر 18, وی بیسکلی ہم نے پروسیس یا سی پی یو اسکیجولنگ کی ڈسکشن کو ختم کر دیا تھا ود ٹو تھنگس. نمبر 1 ہم نے بات کی تھی کہ یونکس سسٹم 5 کا اسکیجولر کیسے کام کرتا ہے, اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ الگورتھم ایویلویشن کیسے کرتے ہیں ہم. تو یونکس سسٹم 5 کے اسکیجولر کی جسٹ بریف ریکیپ آن دا الگورتھم کہ ایک یہ ملٹی لیول فیڈ بیک کیوئنگ سسٹم یوز ہوتا ہے, اس میں یہ پرائرٹی الگورتھم ہے, اور اس میں راؤنڈ رابن بھی یوز ہوتا ہے. اور پھر جو پروسیسز ہیں ان کو ہم دو بینڈز میں یا دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, کرنل لیول پروسیسز اور یوزر لیول پروسیسز. کرنل لیول پروسیسز کی ہم نے کہا تھا پرائرٹیز فکس رہتی ہیں اینڈ دے آر اسائنڈ ٹو مینیمائز باٹل نیکس, اور پھر میں نے ایک ایگزامپل بھی آپ کو دی. اور جو یوزر لیول پروسیسز ہیں ان کی پرائرٹیز چینج کرتی رہتی ہیں ایز دے لیو دیئر لائفز ان دا سسٹم. اور ان پرٹیکولر میں نے کہا تھا کہ وی لکڈ ایٹ این ایگزامپل, وی لکڈ ایٹ این ایکسپریشن وچ از یوز ٹو اسائن اے پرائرٹی نمبر ٹو ایوری پروسیس ان دا سسٹم. اور پھر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی اینڈ وی کنکلوڈیڈ کہ یونکس سسٹم 5 میں سی پی یو باؤنڈ پروسیسز سفر ایٹ دا ایکسپینس آف آئی او باؤنڈ پروسیسز, یعنی آئی او باؤنڈ پروسیسز کو ہائر پرائرٹی دی جاتی ہے کمپیئر ٹو دا سی پی یو باؤنڈ پروسیسز. اچھا, یہ ہم نے سسٹم 5 اسکیجولر کی بات کر لی. آخر میں ہم نے ان سی پی یو اسکیجولنگ الگورتھمس کی ایویلویشن کی دیکھا کہ کس طرح ایویلویشن کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے کہا کہ 3 طریقے نارملی یوز ہوتے ہیں, اینالیٹک ایویلویشن, سیمولیشن اور امپلیمنٹیشن. اینالیٹک ایویلویشن میں ہم نے کہا کہ 2 طرح کی ایویلویشنز ہوتی ہیں, ڈٹرمنسٹک ماڈلنگ اور کیوئنگ ماڈلنگ. ڈٹرمنسٹک ماڈلنگ میں نے کہا کہ جو ہم کرتے آئے تھے چیپٹر 6 میں کہ ایک پری ڈٹرمنڈ ورک لوڈ لے لیا کہ دیر آر سے 4 پروسیسز P0 P3, they arrived at these times, these are their next CPU bursts, perhaps these are their priorities and so on and so forth. پھر ہم گینٹ چارٹ یوز کر کے فار اے پرٹیکولر الگورتھم سے شارٹیسٹ آف فرسٹ یا راؤنڈ رابن ود اے پرٹیکولر کوانٹم ان کو ایکسیکیوٹ کرتے, اینڈ بائی یوزنگ اے گینٹ چارٹ وی شو دیئر ایکسیکیوشنز, ان پرٹیکولر the executions of their next CPU bursts. اور پھر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایوریج ویٹ ٹائم کتنا ہے فار اے گیون الگورتھم, ایوریج ٹرن اراؤنڈ ٹائم کتنا ہے, اینڈ تھرو پٹ آف دا سسٹم کتنی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. So that's deterministic modeling.
Queuing modeling میں نے کہا کہ the system is considered as if it consists of a number of queues and servers, اور ہم complicated mathematics یوز کرتے ہیں جس میں arrival اور service rates یوز کیے جاتے ہیں. We assume some arrival and service rates, and we assume some distributions as to how processes arrive into the system, how they leave the system, and so on. And then we come up with expressions for the average wait time for a process, average turnaround time, and so on and so forth. اچھا, پھر ہم نے کہا کہ جو دوسری ٹیکنیک ہے وہ ہے سیمولیشن کی, جس میں ہم ایک کمپیوٹر سسٹم کو سیمولیٹ کرتے ہیں. اس میں اسکیجولنگ الگورتھمس کو سیمولیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر رینڈم نمبر یوز کر کے, رینڈم نمبر جنریٹر یوز کر کے پروسیسز کی لائف ٹائم کو ایک قسم کا ان کو وی ایکسپریس دا لائف ٹائمز آف پروسیسز ان ٹرمز آف دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ اینڈ آئی او برسٹ اینڈ ویٹنگ ٹائمز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ویٹنگ فار ایونٹس. تو ان نمبرس کو یوز کر کے وی رن دوز نمبرز تھرو دا سیمولیٹرز فار ویریس الگورتھمز اینڈ وی کم اپ ود نمبرز سچ ایز ایوریج ویٹ ٹائمز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر رینڈم نمبر جنریٹر نہ بھی یوز کریں پھر بھی ہم سیمولیٹرز کو یوز کر سکتے ہیں. ان پرٹیکولر وی کین لاگ the actual next CPU bursts of processes, their actual I/O wait times, event wait times, and so on and so forth. And we run those numbers, i.e. the actual numbers for the next CPU bursts and I/O bursts for processes through various simulators for the various algorithms, and then come up with the average wait times and average turnaround time and so on and so forth. تو یہاں پہ ہم نے CPU schedulers کی بات ختم کر دی تھی, اور پھر ہم نے نیا ٹاپک شروع کیا پروسیس سنکرونائزیشن کا, اور بہت تھوڑی سی اس میں بات کی تھی. although I did give an example and I'm going to revisit that example because it's an important example to make a very critical point in explaining what process synchronization is, what are the various issues with it. اچھا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ synchronization کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ the basic premise is کہ ملٹیپل پروسیسز کسی ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں, اور ان میں سے کچھ پروسیسز پرہیپس اپ ڈیٹ دیٹ شیئرڈ ڈیٹا. تو وہ جو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو الاؤ ملٹیپل پروسیسز ٹو بی اپ ڈیٹنگ دس شیئرڈ ڈیٹا سائملٹینیسلی. اگر اس کی اجازت دے دیں تو وی مے اینڈ اپ ود رانگ ریزلٹس. اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا, اٹ وڈ ڈپینڈ on the order in which these concurrent processes are updating the shared data. اور جب وہ ڈیٹا اپڈیٹ کر رہے ہیں تو their executions is interleaved. اور اس میں نے ایگزامپل دی تھی پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کی, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح how we code the producer consumer problem to make sure that all of the buffers all of the slots in the bounded buffer can be used. So let's go back and look at that example again and take this concept forward and talk about the critical section, what a critical section is, what is the critical section problem, and how we can solve the critical section problem. So let's look at the next slide. اچھا, جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائڈ میں کہ I'm not going to spend too much time on this because we have already discussed this last time, کہ یہ پروڈیوسر پروسیس کا کوڈ ہے, and the producer and consumer processes continue to execute forever really. پروڈیوسر ایک آئٹم پروڈیوس کرتا ہے, باؤنڈیڈ بفر میں ڈال دیتا ہے, اور کنزیومر نیکسٹ آئٹم کنزیوم کر لیتا ہے. تو پروڈیوسر کا کوڈ یہاں پہ دیا ہوا ہے. نیکسٹ پروڈیوسڈ ایک ویریبل ہے آف ٹائپ آئٹم کوئی انٹیجر ہو سکتا ہے یا کوئی ریکارڈ ہو سکتا ہے اینڈ سو آن. ہم نیا آئٹم یہ لیتا ہے, پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کو بفر میں ڈالتا ہے, سیئنگ وائل کاؤنٹر از اکول ٹو بفر سائز. اچھا, کاؤنٹر آپ کو یاد ہوگا کہ کاؤنٹر از یوز ٹو کیپ ٹریک آف دا نمبر آف آئٹمز ان دا بفر. تو کاؤنٹر اگر بفر کا سائز ہو بفر انڈرسکور سائز, جیسے سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, تو اگر کاؤنٹر کی ویلیو بفر سائز کے برابر ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ بفر فل ہو گیا, اینڈ ان دیٹ کیس دا پروڈیوسر از گوئنگ ٹو ویٹ. سو دس وائل لوپ وائل کاؤنٹر از اکول ٹو بفر سائز, آگے سیمی کولن میں نے دے دیا, یہ پروڈیوسر جو ہے یہاں پہ ویٹ کرے گا. اٹ وڈ کنٹینیو ٹو ایکسیکیوٹ دس لوپ انٹل دس کنڈیشن بیکمس فالس. اور یہ کنڈیشن فالس کب ہوگی, جب کنزیومر ایک آئٹم ایٹ لیسٹ ایک آئٹم بفر میں سے کنزیوم کر لیتے ہیں, تو پھر ایک سلاٹ ایمپٹی ہو جائے گی اس بفر میں, اور پروڈیوسر اپنا نیا آئٹم جو اس نے پروڈیوس کیا ہے اس کو بفر میں ڈال سکتے ہیں. دین اٹ وڈ کم آؤٹ آف دس وائل لوپ, اور بفر سب ان از اکول ٹو نیکسٹ پروڈیوسڈ, یعنی ان انڈیکس ویلو پوائنٹ کرتا ہے کہ کہاں نیا آئٹم جائے گا,
اس سلاٹ میں نیولی پروڈیوسڈ آئٹم کو رکھ دیا جاتا ہے. پھر ان ویریبل کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے ان اے سرکولر فیشن, ٹھیک ہے, کیونکہ بفر باؤنڈیڈ ہے اس لیے اس کو ہم ایز اے سرکولر بفر یوز کر رہے ہیں. کیونکہ ایک نیا آئٹم چلا گیا ہے بفر میں تو کاؤنٹر کی ویلو ایک زیادہ ہو جائے گی. سو دس از دا کوڈ فار the producer process. Now the key to remember here is three things. One is the in variable is used by the producer to point to the next slot in the buffer where the newly produced item would go to. Or counter variable is used to keep track of the number of items currently in the buffer. So producer نے جب ایک نیا آئٹم ڈال دیا بفر میں تو یہ کاؤنٹر کو ایک زیادہ کر دے گا. کنزیومر کا کوڈ ابھی ہم دیکھیں گے تو اس میں کاؤنٹر ایک آئٹم جب کنزیومر کنزیوم کر لیتا ہے تو وہ کاؤنٹر کی ویلیو کو ایک کم کر دے گا. اچھا, اب اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ جو کنزیومر کا کوڈ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ وائل 1 اور پھر جو اس کا باڈی آف کوڈ ہے وائل اسٹیٹمنٹ کی, اس میں پہلی اسٹیٹمنٹ بھی وائل اسٹیٹمنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ وائل کاؤنٹر از اکول ٹو 0, میننگ کاؤنٹر 0 ہونے کا کیا مطلب ہوگا کہ بفر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے, دیر از نو آئٹم فار دا کنزیومر ٹو کنزیوم. تو کنزیومر یہاں ویٹ کرے گا. جب پروڈیوسر ایک آئٹم ایٹ لیسٹ ایک آئٹم ڈال دے گا بفر میں, یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور کنزیومر کنٹینیو کرے گا کہ جو فرسٹ آئٹم ٹو بی کنزیومڈ وڈ بی پوائنٹڈ ٹو بائی دا آؤٹ ویریبل. سو یہ بفر سب آؤٹ میں سے ایک آئٹم لے لے گا بفر میں سے بائی یوزنگ دا آؤٹ ویریبل ایز دا انڈیکس ویلو. نیکسٹ آئٹم لے لے گا, آؤٹ ویریبل کو اپڈیٹ کرے گا ان اے سرکولر فیشن, ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے ان کو کیا تھا. اور کیونکہ ایک آئٹم کنزیوم ہو گیا ہے بفر میں سے, کاؤنٹر میں سے ایک سبٹریکٹ کر دی جائے گی ویلو, سو کاؤنٹر مائنس از دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ بیکاز دا پروڈیوسر اینڈ کنزیومر پروسیسز آر ایکسیکیوٹنگ کنکرنٹلی, پروڈیوسر از پروڈیوسنگ این آئٹم, پٹنگ ان دا بفر, کنزیومر ٹیکس دا نیکسٹ آئٹم ٹو بی کنزیومڈ اینڈ کنزیومز اٹ, اور یہ کنکرنٹلی رن کر رہے ہیں. اور دونوں کا کوڈ جب رن کر رہا ہوگا, اٹ از پاسبل دیٹ بوتھ ایکسیکیوٹ counter plus plus and counter minus minus simultaneously. And remember, counter is a shared variable now. کیونکہ دونوں اگر یوز کر رہے ہیں, so it is a shared variable. اچھا, لاسٹ ٹائم ہم نے پھر دکھایا تھا کہ کس طرح اگر counter plus plus اور counter minus minus کی ایکسیکیوشن کو انٹرلیو کر دیا جائے تو کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں. So let's look at the next slide and see what the problem may be. کاؤنٹر پلس پلس اور کاؤنٹر مائنس مائنس کی جو اسمبلی لینگویج اکویولنٹ انسٹرکشنز ہوں گی وہ میں نے یہاں دکھا دی ہیں. اگین وی ہیو سین دیم لاسٹ ٹائم, سو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ, جہاں پہ ہم کاؤنٹر پلس پلس اور کاؤنٹر مائنس مائنس کی انٹرلیونگ دیکھیں گے. اس سلائڈ میں آپ اگر دیکھ رہے ہوں, نیکسٹ سلائڈ, کہ if both producer and consumer attempt to update the buffer concurrently, the machine language statements may get interleaved. یہی بات جو میں نے ابھی کی. اور جب انٹرلیونگ ہوگی تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا, this would depend on as to which process updated the shared variable at the end. اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ میں نے پروڈیوسر اور کنزیومر پروسیسز کی جو کاؤنٹر پلس پلس اور کاؤنٹر مائنس مائنس کی اسٹیٹمنٹس کو انٹرلیو کیا ہے. وی آر اسیومنگ کاؤنٹر ٹو ہیو این انیشیل ویلو آف 5. پروڈیوسر پروسیس رن کرتا ہے, یہ کاؤنٹر کی ویلو آپ لوکل رجسٹر R1 میں سیو کر دیتا ہے, R1 کو انکریمنٹ کر دیتا ہے 1 بائی 1, اور R1 کی ویلو اس وقت 6 ہوگی. پھر پروڈیوسر از انٹرپٹیڈ, کنزیومر از اسکیڈولڈ, کنزیومر کرنٹ ویلو کاؤنٹر میں سے لے لیتا ہے وچ از اسٹل 5 بیکاز دا پروڈیوسر ہیز ناٹ اپڈیٹڈ دا کاؤنٹر ویریبل. وہ ویلو R2 رجسٹر میں سیو کر دیتا ہے, اٹ ڈیکریمنٹس R2 بائی 1, سو R2 میں ویلو 4 ہوگی. پھر پروڈیوسر اسکیڈول ہو جاتا ہے, پروڈیوسر کاؤنٹر کو اپڈیٹ کر دیتا ہے ود اے ویلو آف 6, اور پھر کنزیومر کی باری آتی ہے تو اٹ اپڈیٹس اٹ دا ویلو آف 4. Now we know that one item has been consumed and what has been produced, so the end value in the counter should have been 5. What happened? Well, what happened is that because counter plus plus or counter minus minus کی جو assembly language, machine language instructions تھیں, ان کو انٹرلیو کر دیا گیا, اور اس طرح انٹرلیونگ ہوئی کہ جو کنزیومر کا کوڈ تھا اس کی اپ ڈیٹ اینڈ میں ہوئی. تو اس لیے اینڈ ریزلٹ ان دا کاؤنٹر ویریبل کیم آؤٹ ٹو بی 4, 1 لیس دین واٹ اٹ شوڈ ہیو بین. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنزیومر ایک آئٹم کو کنزیوم نہیں کر سکے گا, رائٹ, کیونکہ اگر 5 آئٹمس ابھی ہیں بفر میں اور کاؤنٹر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 4 ہیں,
تو اس کا مطلب کنزیومر جو ہے وہ ایک آئٹم کو کنزیوم نہیں کر سکے گا. آن دا ادر ہینڈ اٹ واز ویری مچ لائکلی دیٹ دا پروڈیوسر پروسیس وڈ بی دا لاسٹ ون ٹو اپڈیٹ دا کاؤنٹر ویریبل. اگر وہ کر دیتا تو کاؤنٹر کی فائنل ویلو 6 ہو جاتی, which would be one more than the value that it should have been updated to. تو اس کیس میں کیا ہوتا کہ کنزیومر کوئی گاربیج آئٹم کنزیوم کر لیتا, یا سم تھنگ دیٹ ڈڈ ناٹ ریئلی ایگزسٹ, تو اس کو کنزیوم کر لیتا, رائٹ. ان اینی ایونٹ دا پوائنٹ از دیٹ دا کاؤنٹر ویریبل وڈ اینڈ اپ ہیونگ اے رانگ ویلو. سو یہ کس وجہ سے ہوا کہ کاؤنٹر از اے شیئرڈ ویریبل, پروڈیوسر کنزیومر پروسیس ان دونوں کو اپڈیٹ کر رہے تھے, اینڈ وی الاؤڈ دیم ٹو اپڈیٹ دس ویریبل سائملٹینیسلی اینڈ وی انٹرلیوڈ دیئر اپڈیشن. اس سے یہ پرابلمس ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں دا ریس کنڈیشن, کہ دا اینڈ ویلو آف اے شیئر ڈیٹا ڈپینڈز آن ایز ٹو وچ پروسیس اپڈیٹڈ دا ویریبل ایٹ دا اینڈ. اور یہ آخری دفعہ میں نے اس کی بات کر لی تھی. لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ ٹاک اباؤٹ دس ایشو اگین. اچھا, ریس کنڈیشن آپ کو ڈیفینیشن اس کی نظر آ رہی ہوگی. سچویشن ویئر سیورل پروسیسز ایکسس اینڈ مینیپولیٹ شیئر ڈیٹا کنکرنٹلی. دا فائنل ویلو آف دا ڈیٹا ڈپینڈز آن وچ پروسیس فنشز لاسٹ. اور یہی میں نے ابھی بات کی تھی. اگلی سلائیڈ میں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ کریٹیکل سیکشن کیا ہے اور کریٹیکل سیکشن پرابلم کیا ہے. اس کی بات میں نے آخری دفعہ کی تھی کہ کریٹیکل سیکشن از اے پیس آف کوڈ in a cooperating concurrent process which updates the shared data. ٹھیک ہے, پروڈیوسر کنزیومر کی جو پرابلم ابھی دیکھی اس میں کریٹیکل سیکشن پروڈیوسر کوڈ میں کیا ہوگا, کاؤنٹر پلس پلس. کاؤنٹر از دا شیئرڈ ویریبل, شیئرڈ ڈیٹا. اس کی ویلو جب پروڈیوسر اپڈیٹ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے یوزنگ دا اسٹیٹمنٹ کاؤنٹر پلس پلس, وچ از اکویولنٹ ٹو سیئنگ کاؤنٹر اکول ٹو کاؤنٹر پلس 1. کنزیومر پروسیس اس کو کیسے اپڈیٹ کرتا ہے, بائی سیئنگ کاؤنٹر مائنس مائنس, وچ از اکویولنٹ ٹو سیئنگ کاؤنٹر از اکول ٹو کاؤنٹر مائنس 1. اچھا, یہ جو 2 پیسز آف کوڈس ہیں پروڈیوسر میں اور کنزیومر میں, یہ کیونکہ اپڈیٹ کر رہے ہیں شیئرڈ ویریبل کو جو کہ کاؤنٹر ہے, ان پیسز آف کوڈس کو ہم کہیں گے کریٹیکل سیکشن. کریٹیکل سیکشن پرابلم کیا ہے, آپ نے ابھی دیکھا کہ اگر کریٹیکل سیکشن کی انٹرلیونگ کی اجازت دے دی جائے تو اینڈ ریزلٹ غلط ہو سکتا ہے. وہ زیادہ ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دا رائٹ ریزلٹ. تو کریٹیکل سیکشن پرابلم یہ ہے کہ جب ملٹیپل کنکرنٹ پروسیسز آر ٹرائنگ ٹو اپڈیٹ دا شیئرڈ ڈیٹا سائملٹینیسلی, یہ جو پیسز آف کوڈز ہیں جو اپڈیٹ کرتے ہیں شیئرڈ ڈیٹا کو, یہ اگر سائملٹینیسلی ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں ملٹیپل کنکرنٹ پروسیسز, تو ان کی ایکسیکیوشنز کو ہم نے سیریلائز کرنے. یعنی دا کریٹیکل سیکشن پرابلم از ٹو سیریلائز کنکرنٹ انووکیشنز آف کنکرنٹ ایکسیکیوشنز آف دا کریٹیکل سیکشنز آف دا کوآپریٹنگ پروسیسز. یہاں پہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی. اچھا, اب کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے تو میں نے کہا کہ ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دوں. ایک تو ہم نے یہ پروڈیوسر کنزیومر کی لے لی. ان ڈیلی لائفز یو ول انکاؤنٹر مینی سچویشنز ویئر سملر تھنگز وڈ ہیپن. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو ڈیل وتھ سرٹن تھنگس. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا کہ جی 2 ایگزامپلز آپ اور کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ دا ایشو, کہ ایشو کیا ہے آف دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. کہ بینک ٹرانزیکشنز ہوں یا ایئر لائن ریزرویشن ہو. بینک ٹرانزیکشنز کی میں ایگزامپل تھوڑی سی ایلیبوریٹ کر دوں گا کہ اگلی سلائڈ میں اگر دیکھ لیں ہم ریل کوئک, کہ ٹرانزیکشن اگر ہو کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں تو کیسے ہوتی ہے. یا تو آپ نے ودرال کیا ہے کوئی, یا آپ نے کوئی ڈپازٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی بیلنس ہوگا. سو سم بینکنگ سافٹ ویئر از گوئنگ ٹو مینٹین یور بیلنس. اور اس میں 2 طرح کی ٹرانزیکشن 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز 2, کہ ایک ڈپازٹ آپ نے کرایا, ایک ودرال کرایا. اچھا, ڈپازٹ کا کوڈ کیسے ہوگا اگر بیلنس جو ہے از ان سم ویریبل کالڈ بیلنس. تو یہ کوڈ میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ, ویچ آر ویری سملر ٹو دا کوڈس فار کاؤنٹر پلس پلس اینڈ کاؤنٹر مائنس مائنس. ڈفرنس صرف یہ ہے کہ اس میں ہم انکریمنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں یوز کر رہے کہ انکریمنٹ رجسٹر بائی 1. ہم کہہ رہے ہیں انکریمنٹ سم رجسٹر بائی دا ڈپازٹڈ اماؤنٹ, یا ڈیکریمنٹ کر لیں دا ویلو آف اے رجسٹر وچ کنٹینز دا کرنٹ بیلنس بائی دا اماؤنٹ withdrawn. ٹھیک ہے, سو یہ 2 پیسز آف کوڈز ہیں, ون فار دا ڈپازٹ پروسیس, دا ادر فار withdrawal پروسیس.
اچھا اگلی سلائڈ میں ایگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹ سپوز کہ آپ کا کرنٹ بیلنس بینک کسی بینک میں 50,000 روپیز ہے. آپ نے ایک چیک ڈپازٹ کیا ہے ورتھ 10,000 روپیز اور آپ نے کوئی ATM مشین یوز کر کے 5,000 روپے نکلوائے ہیں. اچھا آپ نے ڈپازٹ بینک میں کروا دیا, اس کے بعد کسی وقت آپ نے جا کے ATM سے 5,000 روپے نکالے. نو امیجن کہ آپ کا یہ دونوں ٹرانزیکشنز کنکرنٹلی ہو رہی ہوں, کہ جس وقت آپ ATM سے پیسے نکلوا رہے ہیں اسی وقت بینک کا کوئی کام کرنے والا بندہ وہ آپ کے چیک کو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر رہا ہے. دونوں ڈپازٹ اور وڈرال کے ٹرانزیکشنز کا کوڈ ہم نے دیکھ لیا ہے رائٹ, کہ آپ پہلا بیلنس لے لیں, ڈپازٹ میں یہ ہے کہ اس میں ایڈ کر دیں نیولی ڈپازٹڈ اماؤنٹ اور اپ ڈیٹ کر دیں بیلنس کو. وڈرال میں کیا ہوگا کہ بیلنس لے لیں, جتنی وڈرا آپ نے کی ہے جو ٹرانزیکشن آپ کی ہوئی ہے اتنے پیسے نکال دیں اور ریزلٹ کو آپ بیلنس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, اب دونوں اگر انٹرلیو ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ. دس از ریئلی سیلف ایکسپلینیٹوری. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین اٹ بیکاز دس از ویری ویری سملر ٹو دا پروڈیوسر کنزیومر critical sections of counter plus plus and counter minus minus. Again, the difference is in case of deposit, the balance is not going to be incremented by 1, but by the amount deposited. Withdrawal mein balance is not going to be decremented by 1, but decremented by the amount withdrawn. اچھا یہ جب ہو جاتی ہے ساری ٹرانزیکشن, coming back to the slide again, کہ the sequence of events is کہ deposit transaction جو ہے اس نے بیلنس لے لیا اور اپنے لوکل ویریبل میں یا لوکل رجسٹر میں اس کو انکریمنٹ کر دیا بائی 10,000. پھر یہ انٹرپٹ ہو گئی, ڈپازٹ کی ٹرانزیکشن جو ہے یہ پروسیس چل رہا تھا. ATM وڈرال جو آپ کا ہو رہا ہے وہ شروع ہو گیا, اس میں جو پروسیس چل رہا تھا اس نے بیلنس لیا 50,000 کا, 5,000 جو آپ نے وڈرا کیے اس میں سبٹریکٹ کر کے یہ ویلیو رجسٹر B میں پڑی ہے. پھر یہ انٹرپٹ ہو جاتا ہے اور ڈپازٹ والا پروسیس دوبارہ چلتا ہے, تو اس نے جو بیلنس اپنا کیا ہے وچ از 50,000 پلس 10,000 60 وہ بیلنس میں ڈال دیا. سو یور بیلنس ہیز بین اپ ڈیٹڈ ٹو 60,000. ATM ٹرانزیکشن جو اس کا باقی حصہ رہ گیا تھا پروسیس کا وچ واز ٹو موو دا بیلنس ان دا رجسٹر B ان ٹو دا بیلنس ویریبل. تو وڈرال کے بعد 5,000 آپ کے کم ہو گئے تھے تو دا ریزلٹ واز 45,000. سو 45,000 از گوئنگ ٹو بی یور اینڈ بیلنس. تو ہوا کیا اس صورت میں؟ ہوا یہ کہ آپ کا اوریجنل بیلنس 50,000 روپیز تھا, دو ٹرانزیکشنز آپ نے کی, ایک میں آپ نے 10,000 روپے جمع کروائے, دوسرے میں 5,000 نکلوائے. دا بینکنگ سافٹ ویئر اسیومنگ دیٹ اٹ واز ناٹ کیئرفلی ڈیزائنڈ, اس نے دونوں ٹرانزیکشن کو انٹرلیو کر دیا اور آخری پروسیس جو اپ ڈیٹ جس نے بیلنس کو کیا یہ تھا آپ کا ATM سے جو وڈرال آپ نے کیا وہ جو پیس آف کوڈ رن کر رہا تھا اس نے اپ ڈیٹ کر دیا. تو ایز اے ریزلٹ یو ہیو لاسٹ منی. کتنے پیسے آپ کے لوز ہوئے؟ 50,000 اوریجنل تھا, 10,000 آپ نے جمع کروائے 60,000 ہو جاتا, 5,000 آپ نکلوا لیتے تو 55 ہونا چاہیے تھا. But what is the end balance in this case? 45,000. So you lost 10,000 rupees. Now you could have gained 5,000. وہ کیسے ہوتا کہ اگر ATM والی ٹرانزیکشن پہلے پوری ہو جاتی اور ڈپازٹ والی بعد میں ہو جاتی تو اینڈ ریزلٹ آپ کا 60,000 ہو جاتا. 55,000 ہونا چاہیے تھا نا, تو 60 ہو جاتا, تو 5,000 آپ کو مفت کے مل جاتے. Now whether you get extra money or you lose, that is the issue here. کہ آپ in either case you should not be losing money or gaining money. You should get a balance that you deserve. Again, why did it happen? As to why did the balance come out to be wrong? کہ آپ نے ڈپازٹ اور وڈرال کی ٹرانزیکشنز کو کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ کرنے کی اجازت دی, اور اپ ڈیشن جب ہو رہی تھی آپ کے بیلنس کی تو یہ دونوں پروسیسز انٹرلیو ہو گئے. تو ان دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ دو کریٹیکل سیکشنز تھے, ایک ڈپازٹ کا ایک وڈرال کا. دونوں نے آپ کے بیلنس کو وچ از اے شیئرڈ ویریبل ناؤ اس کو ایکسس کیا اور اپ ڈیٹ کر دیا, اور اپ ڈیٹ کی ہم نے اجازت دی بائی انٹرلیونگ دا کریٹیکل سیکشنز. Serious problems, right? So what is the critical section problem? To serialize these executions کہ پہلے پورا ڈپازٹ کی ٹرانزیکشن ہو جائے پھر withdrawal کی ٹرانزیکشن ہو. This is called the critical section problem. ٹھیک ہے, اس کے اب ہم سولوشن دیکھیں گے starting with two process critical section problem. اس کے بعد
In the next lecture we are going to talk about the end process critical section problem. اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ 3 طرح کے سولوشنس ہو سکتے ہیں، سافٹ ویئر بیسڈ سولوشنس، ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشنس اور آپریٹنگ سسٹم بیسڈ سولوشنس. تو ان ساروں کی ہم بات کریں گے ون بائی ون، اسٹارٹنگ ود دا سافٹ ویئر بیسڈ سولوشنس. اچھا، اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ سلائڈ آپ سے شیئر کی تھی کہ جب سافٹ ویئر بیسڈ سولوشن یوز کریں یا ہارڈ ویئر بیسڈ یا کسی طرح کا بھی، دا اسٹرکچر آف اے کوآپریٹنگ پروسیس وڈ لک لائک واٹ یو سی آن دا اسکرین. اس میں کیا ہے کہ وی آر اسیومنگ دا پروسیسز وڈ رن فار ایور. آپ اپنا کچھ کوڈ انسرٹ کریں گے بفور دا کریٹیکل سیکشن، اس کوڈ کو ہم کہیں گے انٹری سیکشن. کچھ کوڈ آپ انسرٹ کریں گے آفٹر دا کریٹیکل سیکشن، اس کو ہم کہیں گے ایکسٹ سیکشن، اور اس کے بعد آپ کے پروسیس کا کوئی اور کوڈ ہوگا. اچھا، دا کی از کہ آپ جسٹ کیپ ان مائنڈ واٹ اے کریٹیکل سیکشن از. It is a piece of code which accesses and potentially updates a shared variable. تو کر کیا رہے ہیں؟ We want to make sure کہ ایک پروسیس میں جب کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ ہو رہا ہو تو کسی اور کوآپریٹنگ پروسیس کا کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ نہ ہو. کس طرح اس کو کرتے ہیں؟ By putting some code before the critical section، اس کو ہم entry section کہہ دیتے ہیں. Some code after the critical section، اس کو ہم exit section کہہ دیتے ہیں. یہ سافٹ ویئر سولوشن آپ کا ہو یا ہارڈ ویئر بیسڈ سولوشن ہو یا او ایس بیسڈ سولوشن ہو، the exact structure would be followed in all of these cases. So let's look at the two process critical section problem solution. ٹھیک ہے، اگلی سلائڈ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہم شروع کریں گے کہ اگر 2 کوآپریٹنگ پروسیسز ہوں. واٹ از اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ؟ دا پروڈیوسر کنزیومر پرابلم، رائٹ؟ ایک پروڈیوسر پروسیس ہے، کنزیومر پروسیس ہے، شیئرڈ ویریبل کاؤنٹر کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو دس از اے 2 پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. اس کی بات کریں گے ڈیٹیل میں. اس کے بعد ہم n پروسیس کریٹیکل سیکشن کی بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ n کوآپریٹنگ پروسیسز ہوں جو کہ جن کا ایک شیئر ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے کئی پروسیسز ہو سکتے ہیں اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں اس شیئر ڈیٹا کو سائملٹینیسلی، اینڈ وی وانٹ ٹو سیریلائز دوز اپڈیشنز. اچھا، کوئی بھی سولوشن ہو کریٹیکل سیکشن پرابلم کا، اگر تو وہ اچھا سولوشن ہے تو اس کے 3 کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. وہ 3 کریکٹرسٹکس کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ گارنٹی کرے میوچل ایکسکلوژن. میوچل ایکسکلوژن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ایک کوآپریٹنگ پروسیس شیئر ڈیٹا کو اپڈیٹ کر رہا ہے تو کوئی اور کوآپریٹنگ پروسیس اپنا کریٹیکل سیکشن نہیں ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا، یعنی وہ اس شیئر ڈیٹا کو اپڈیٹ نہیں کر رہا ہوگا. یعنی اپڈیشنز ٹو شیئر ڈیٹا آر ڈن میوچلی ایکسکلوسively. In other words, executions of the critical sections in the various cooperating processes are done mutually exclusively. To put it in another way, کہ اگر ایک پروسیس اپنا کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو کوئی اور کوآپریٹنگ پروسیس اپنا کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ نہیں کر رہا ہوگا. دس از کالڈ میوچل ایکسکلوژن. تو سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں اس کو. Exactly what I just explained, that's what it says. If a process is executing in its critical section, then no other processes can be executing in their critical sections. یہ تو ایک بیسک پراپرٹی ہو گئی آف اے گڈ سولوشن ٹو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. یہ 2 پروسیس کا کریٹیکل سیکشن پرابلم ہو یا n پروسیس کا کریٹیکل سیکشن پرابلم ہو. ٹھیک ہے، سو میوچل ایکسکلوژن از ون ایٹریبیوٹ اور ون پراپرٹی آف اے گڈ سولوشن. اگلی سلائڈ میں دوسری پراپرٹی دی ہوئی ہے. Let's look at the second property, which is called progress. Progress کا کیا مطلب ہے کہ if no process is executing in its critical section and some processes wish to enter their critical sections, then only those processes that are not executing in the remainder sections can decide which process will enter its critical section, and that this decision cannot be postponed indefinitely. بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر کوئی پروسیس بھی اپنے کریٹیکل سیکشن میں نہیں ہے اور کچھ پروسیسز کریٹیکل سیکشن میں ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از دے وانٹ ٹو اپڈیٹ پرہیپس اے شیئرڈ ویریبل، تو جو پروسیسز ریمائنڈر سیکشن میں ہیں
they are not going to participate in the decision making as to which of these processes wanting to enter their critical sections would enter its critical section next. ٹھیک ہے, کوئی پروسیس کریٹیکل سیکشن میں نہیں ہے, کچھ کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. کون سا پروسیس ان میں سے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا پہلے؟ اس کے ڈسیزن میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی بھی کوآپریٹنگ پروسیس جو اس وقت اپنے ریمائنڈر سیکشن میں ہے, اٹ وڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دس ڈیسیزن میکنگ پروسیس. دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ پروگرس کنڈیشن کا ہے کہ دس ڈیسیزن کین ناٹ بی پوسٹ پونڈ انڈیفینیٹلی. دو ایلیمنٹس ہو گئے. سو لیٹ می سے اٹ ونس اگین, دس از این امپورٹنٹ کریکٹرسٹک آف اے گڈ سولوشن. اسٹوڈنٹس کو اکثر پرابلم ہوتی ہے اس پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کی, تو اسی لیے میں تھوڑا سا ایمفیسائز کر رہا ہوں. لیٹ می سے اٹ اگین کہ اگر کوئی پروسیس اپنا کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ نہیں کر رہا, لیکن کچھ پروسیسز آپ ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں, تو ان میں سے ایک ہی کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کر سکتا ہے. یہی ہماری میوچل ایکسکلوژن کی پراپرٹی ہے. اچھا, اب ان میں سے کون سا پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا, اس کی دو کنڈیشنز ہم نے لگائی ہیں ان دس ڈیسیجن میکنگ پروسیس. ایک تو یہ ہے کہ کوئی پروسیس اگر اپنے ریمائنڈر سیکشن میں ہوگا نا, جو کہ ایکسٹ سیکشن کے نیچے ہے, اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں اپنے کوڈ کا, تو وہ پروسیسز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس ڈیسیجن میکنگ پروسیس. دوسرا یہ کہ کون اپنے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا, اس ڈیسیجن کو انڈیفینیٹلی پوسٹ پون نہیں آپ کر سکتے. یعنی فائنائٹ ٹائم میں آپ نے یہ ڈیسیجن لینی ہے. یہ ہوگی پروگرس کی کنڈیشن. سو دو ہو گئی, میوچل ایکسکلوژن گارنٹی کرے آپ کا سولوشن جو ہے, دوسرا یہ کہ پروگرس گارنٹی کرے. ٹھیک ہے, لیٹس لک ایٹ دا تھرڈ ایٹریبیوٹ آف اے گڈ سولوشن. اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو تیسری ایٹریبیوٹ ہے باؤنڈیڈ ویٹنگ. باؤنڈیڈ ویٹنگ کیا کہہ رہی ہے کہ a bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical sections after a process has made a request to enter its critical section and before that request is granted. کیا مطلب اس کا کہ اگر ایک پروسیس نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ میں نے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانا ہے اب, تو کتنی دفعہ ہم دوسرے پروسیسز کو ان کے کریٹیکل سیکشن کو ایکسیکیوٹ کرنے کی اجازت دیں گے before we allow this requesting process to enter its critical section. That number has to be bounded. مثلا let's say کہ 5 processes ہیں cooperating. ایک پروسیس نے say P1, let's say processes are P1 through P5. P3 نے ریکویسٹ کیا کہ میں نے کریٹیکل سیکشن میں جانا ہے. How would the request be made? By using that entry code. ٹھیک ہے, اس کی بہت سی ایگزامپلز ہم دیکھیں گے in the subsequent lectures or even this lecture. سو P3 نے انڈیکیٹ کر دیا کہ اس نے اپنے کریٹیکل سیکشن کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. باؤنڈیڈ ویٹنگ کنڈیشن یہ کہتی ہے کہ P3 نے جب ریکویسٹ کر دی ہے تو کتنی دفعہ ہم P1, P2, P4 اور P5 کو اجازت دیں گے ٹو گیٹ ان ٹو دیئر اون کریٹیکل سیکشن بفور وی الاؤ P3 ٹو گیٹ ان ٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. وہ جتنی دفعہ ہم دوسرے پروسیس کو اجازت دے رہے ہیں, دیٹ نمبر ہیز ٹو بی باؤنڈیڈ. Let's say the solution you propose says کہ ایک دفعہ ایک پروسیس نے ریکویسٹ کر دی ہے تو باقی جتنے n-1 پروسیسز رہ جائیں گے, assuming an n process critical section problem, تو وہ میکسیمم ایک دفعہ انٹر کر لیں گے اور پھر اس کی باری آئے گی. This time is bounded. This number of entries is bounded. کہ n processes ہیں, n could be 100. ایک پروسیس نے ریکویسٹ کی, باقی 99 پروسیسز کو ہم ایک ایک دفعہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے دیتے ہیں اور پھر اس کی باری آ جاتی ہے. دس از کالڈ باؤنڈیڈ ویٹنگ. اگر کوئی باؤنڈ نہیں ہے, سولوشن آپ کا ادروائز ورکس گریٹ, اٹ انشورز میوچل ایکسکلوژن, اٹ انشورز پروگرس, بٹ اف اٹ ڈز ناٹ انشور باؤنڈیڈ ویٹنگ, اٹس ناٹ اے گڈ سولوشن. یو شوڈ ناٹ یوز اٹ ان پروڈکشن سافٹ ویئر اور ٹو سالو ریئل پرابلمس. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھ لیتے ہیں 2 پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کا سافٹ ویئر سولوشنز جو پرپوزلز دی گئیں, ان کے فلاز کیا تھے, پھر دیکھ لیں گے ایک اچھا سولوشن کیا. اچھا, بفور لوکنگ ایٹ دا ایکچوئل سولوشنز, 2 اسمپشنز ہیں وچ وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ وی فالو. ایک اسمپشن یہ ہے کہ assume that each process executes at a non-zero speed. یعنی پروسیس ایکسیکیوٹ ضرور کرتا رہے گا,
یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ پروسیس رک گیا تھوڑی دیر کے لیے, میرے سولوشن میں جو میں نے پرپوز کیا ہے یہ پروسیس رک جائے گا. دوسرا یہ کہ نو assumption کین بی میڈ ریگارڈنگ دا ریلیٹو اسپیڈ آف دا اینڈ پروسیس. ایک تو یہ ہو گئی کہ ہر پروسیس کی نان زیرو اسپیڈ ہوگی. دوسری یہ ہو گئی کہ ہم یہ اپنے سولوشن میں بالکل بھی اسیوم نہیں کر سکتے کہ جی ان کی جو آپس میں اسپیڈ ہے اس کا ریلیشن کچھ ہوگا, یعنی پروسیس P1 جو ہے وہ P2 سے ڈبل اسپیڈ پہ رن کرے تو میرا سولوشن اچھا ہے. یو کانٹ میک سچ assumptions. سو نو assumption کین بی میڈ ریگارڈنگ دا ریلیٹو اسپیڈ آف پروسیسز. ٹھیک ہے, یہ دوسری assumption ہوگی. اچھا, لیٹس لک ایٹ دا ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. پروسیسز ہم اسیوم کریں گے کہ P0 ہیں اور P1, یہ اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اور پروسیسز میں شیئر سم کامن ویریبلس ٹو سنکرونائز دیئر ایکشنز. جب ہم نے سنکرونائز کرنا ہے پروسیسز کو, یعنی وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ اونلی ون کریٹیکل سیکشن ایکزیکیوٹس ایٹ اے گیون ٹائم, تو اس کو ہم سنکرونائزیشن کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے انٹری سیکشن میں اور ایکسٹ سیکشن میں جو کوڈ ہوں گے, ہو سکتا ہے ان میں آپ, اور ان جنرل دس از ٹرو, کہ پروسیسز کچھ شیئر کرتے ہیں ڈیٹا, کوئی ویریبلز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اسٹرکچر آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ ہر پروسیس کا پی آئی کا یہ اسٹرکچر ہوگا. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں پہلا الگوریدم جس کی ہم بات کریں گے. پہلے الگوریدم میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ویریبل یوز کیا جائے گا, اس کو ہم ٹرن کہیں گے, انٹیجر ویریبل ٹرن. انیشیل ویلو اس کی 0 ہو جائے گی. اگر ٹرن جو ہے اس کی ویلو آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیس پی سب آئی کی یہ ٹرن ہے ٹو ایکسیکیوٹ اٹس کریٹیکل سیکشن. تو اگر ہم دو پروسیسز کی پرابلم دیکھ رہے ہیں P0 اینڈ P1, اف ٹرن از 0 اس کا مطلب ہے اب P0 اپنا کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کر سکتا ہے. اگر ٹرن 1 ہے تو اس کا مطلب ہے اٹ از P1's turn to get into its critical section. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ سیمپل کوڈ کیا ہے. ویری سمپل. انٹری سیکشن میں اگر آپ دیکھیں, ریمبر ناؤ ٹرن از انیشلی سیٹ ٹو 0, اٹ کوڈ ہیو بین سیٹ ٹو 1. اور یہ دو پروسیسز جن کا ہم کریٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دے ول ٹیک ٹرنز. پہلے P0 انٹر کرے گا, جب وہ باہر آ جائے گا ٹرن کو دوسرے پروسیس کی ویلو پہ سیٹ کر دے گا, پھر دوسرا پروسیس اپنا کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کر سکے گا, وہ جب باہر آئے گا ٹرن کو دوسرے پروسیس کی ویلو پہ سیٹ کر دے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ پروسیسز آلٹرنیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سو کوڈ میں آپ کو یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا. ریمبر دس از دا اسٹرکچر فار پروسیس پی سب آئی. کیا کہہ رہے ہیں انٹری سیکشن میں, وائل ٹرن از ناٹ آئی, اور یہ پروسیس پی سب آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ وائل اٹ از ناٹ مائی ٹرن آئی ایم گوئنگ ٹو ویٹ ہیئر. جو سیمی کولن ہے دس از اے نل اسٹیٹمنٹ. تو اس میں یہ پروسیس پی سب آئی یہ کہہ رہا ہے کہ وائل اٹ از ناٹ مائی ٹرن آئی ایم گوئنگ ٹو اسپن ہیئر, آئی ایم گوئنگ ٹو ویٹ فار دا ٹرن ٹو بی سیٹ ٹو مائی نمبر اینڈ دین آئی ول اینٹر مائی کریٹیکل سیکشن. ٹھیک ہے. اچھا, جب کون یہ سیٹ کرے گا, یہ دوسرا پروسیس پی سب جے. وہ جب باہر نکلے گا تو آپ ایکسٹ سیکشن میں دیکھ لیں کہ جب پی آئی باہر نکلتا ہے تو یہ ٹرن کو جے پہ سیٹ کر دیتا ہے. جب پروسیس جے باہر نکلے گا تو ٹرن کو آئی پہ سیٹ کر دے گا. تو یہ آئی کی ٹرن ہو جائے گی, اور پھر جو نیکسٹ ٹائم اراؤنڈ دس پروسیس رنز دس وائل اسٹیٹمنٹ وائل ٹرن از ناٹ آئی, یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی کیونکہ ٹرن آئی پہ سیٹ ہو جائے گی. پھر یہ پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا. جب یہ پروسیس باہر نکلے گا تو ٹرن کو جے پہ سیٹ کر دے گا, اسیومنگ دیر ٹو پروسیس پی آئی اینڈ پی جے وچ کوڈ بی P0 اینڈ P1. اور اب جب پی جے جو ہے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو. اچھا, سو واٹ از دا جسٹ آف دس پاسبل سولوشن, کہ ہر پروسیس, دو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم ہے P0 P1. ٹرن اگر P0 پہ سیٹ ہے تو P0 جب یہ انٹری سیکشن میں آئے گا تو یہ کنڈیشن ٹرن ناٹ 0 از گوئنگ ٹو بی فالس, کیونکہ یہ ٹرن 0 پہ سیٹ ہے. تو یہ پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. جب باہر آئے گا تو یہ ٹرن کو 1 پہ سیٹ کر دے گا. اگر پروسیس 1 اب اپنے کریٹیکل سیکشن میں انٹر کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹرن کی ویلو 1 ہوگی اور وہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اسینشلی دس از اسٹرکٹ آلٹرنیشن بٹوین P0 اینڈ P1. ٹھیک ہے. اچھا, دا کی از, دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. اٹ از ناٹ ایزی ٹو سی دیٹ ملٹیپل پروسیسز آر ایکسیکیوٹنگ سائملٹینیسلی. ٹھیک ہے. ایک سنگل پروسیس کے کوڈ کو
اینالائز کرنا اور دیکھنا اس میں پرابلمس تو نہیں ہے یا کس طرح وہ رن کرتا ہے. اٹ از اٹ سیلف ناٹ ایزی, بٹ ناؤ یو آر لوکنگ ایٹ ٹو پروسیسز and looking at their executions, their simultaneous executions. So I'm cautioning you, that bear with me. It is not going to be easy to begin with to understand the simultaneous executions of two processes. But there's no way out. I mean, this is what we have to do. کہ دو پروسیس کی ایکسیکیوشنز دیکھیں اور پھر ڈسائڈ کریں کہ کون سا پروسیس کب کریٹیکل سیکشن میں جائے گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس سولوشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک پروسیس جو ہے کریٹیکل سیکشن میں جا سکتا ہے, اور کون سا ہوگا جس کی ٹرن ویریبل کی ویلیو جس کے نمبر پہ سیٹ کر دی گئی ہے. سو اگر پی 0 ہے تو اگر ٹرن 0 ہے تو وہ کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. جب یہ کریٹیکل سیکشن سے باہر آئے گا تو ٹرن کو 1 پہ سیٹ کر دے گا, اب پی 1 کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک کے بعد جائیں گے, پی 0 کے بعد پی 1 جائے گا, پی 1 کے بعد پی 0 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. The question is this a good solution? سوچیں آپ ذرا کہ is this a good solution? کس طرح آپ بتائیں گے کہ given solution is a good solution to the critical section problem? وہ 3 requirements of a good solution کون سی ہیں؟ mutual exclusion, progress and bounded waiting. mutual exclusion کیا کہتی ہے کہ جب ایک پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ہے تو دوسرا کریٹیکل سیکشن میں نہیں جا سکتا. Well, let's look at that condition. Does this solution ensure mutual exclusion? جب let's say کہ پروسیس P0 کریٹیکل سیکشن میں ہے تو ٹرن کی ویلیو کیا ہوگی؟ ٹرن کی ویلیو 0 ہوگی, رائٹ. P1 اگر کریٹیکل سیکشن میں اب جانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ while turn is not 1, رائٹ, کنڈیشن ٹرو ہوگی تو کیا کرے گا؟ P1 اسپن کرے گا اپنے وائل لوپ میں. سو اٹس گوئنگ ٹو ویٹ دیئر, ویٹنگ فار واٹ؟ ویٹنگ فار P0 ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹس کریٹیکل سیکشن, سیٹ ٹرن ٹو 1 اینڈ دین دس پروسیس P1 کین اینٹر اٹس کریٹیکل سیکشن. ٹھیک ہے, سو میوچل ایکسکلوژن از گارنٹیڈ بائی دس سولوشن. کیوں؟ کیونکہ ٹرن کی ویلیو یا 0 ہو سکتی ہے یا 1 ہو سکتی ہے, دونوں ویلیوز تو نہیں ہو سکتی نا سائملٹینیسلی, تو اس لیے میوچل ایکسکلوژن تو ہولڈ کرے گا اس کیس میں. اچھا, اب پروگرس کو دیکھ لیں. پروگرس کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی پروسیس بھی کریٹیکل سیکشن میں نہیں اور کچھ پروسیسز اپنے کریٹیکل سیکشن میں ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک کیا ہے کہ جو ریمائنڈر سیکشن میں ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں دوز پروسیسز شوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا ڈیسیژن میکنگ. دوسرا یہ کہ ڈیسیژن ایز ٹو وچ آف دا ویٹنگ پروسیسز انٹرز اٹس کریٹیکل سیکشن, that decision time should be bounded. اچھا, اس کیس میں کیا ہوگا؟ لیٹس سپوز کہ ٹرن جو ہے وہ 0 پہ سیٹ ہے, P1 جو ہے کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ آئے گا, چیک کرے گا, if turn is not 1 I'm going to spin here, right? اچھا, ٹرن کو 1 کون کرے گا؟ P0 کرے گا. تو P0 اس وقت کہاں پہ ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا؟ پوٹینشلی ان دا ریمائنڈر سیکشن, رائٹ. ریمائنڈر سیکشن سے آئے گا, پھر اپنے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا, پھر جب باہر نکلے گا پھر وہ ٹرن کو 1 پہ سیٹ کرے گا اینڈ دین اونلی P1 کین انٹر کریٹیکل سیکشن. تو یہ سیریس پرابلم ہوگی. دس پرٹیکولر سولوشن ڈز ناٹ سیٹسفائی دا پروگرس کنڈیشن, رائٹ. اچھا, اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لیٹ سپوز کہ آج کل کمپیوٹر گیمز جو ہے نا وہ بڑی کامنلی بچے کھیلتے ہیں, بڑے بھی کھیلتے ہیں. نعمان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ بھی کمپیوٹر گیمز کے بڑے بادشاہ ہیں. کہ کمپیوٹر گیم 2 بچے کھیل رہے ہیں, لیٹ سے 2 بھائی ہیں, اور امی نے ان کی کہا کہ جی آپ نے باری باری لینی ہے, آپ کی باری ہوگی پھر آپ کی ہوگی. تو کیا ہوگا؟ ایک بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی اچھا میری باری, وہ کھیل کے آپ ختم کر لیتے ہیں تو دوسرے کی باری آ جاتی ہے, رائٹ. دوسرا اپنی گیم کھیل لیتا ہے, ختم کر لیتا ہے, اب پہلے کی باری ہے, جب تک پہلا اب نہیں کھیلے گا دوسرے کو باری نہیں ملے گی. دس از ٹیکنگ ٹرنس. پہلا والا کہتا ہے جی میں نے تو ابھی نہیں کھیلنا, میں تو 3 گھنٹے کے بعد کھیلوں گا با کے, رائٹ. یا مجھے نہیں پتا میں کب آؤں گا, میں نے ابھی نہیں کھیلنی. سیریس پرابلم, رائٹ. دوسرا بچہ اپنی امی کو جا کے جی دیکھیں وہ کھیل بھی نہیں رہا, مجھے بھی نہیں کھیلنے دے رہا, لیکن امی نے سولوشن جو ہے غلط دیا,
پرابلم کا, رائٹ. امی نے کہا جی ٹرن لے لیں آپ, پہلے آپ کھیلو گے پھر آپ کھیلو گے. سو دس از اے سیریس پرابلم ود دس سولوشن کہ پروگرس کو یہ سیٹسفائی نہیں کرتا. سو دس از ناٹ اے گڈ سولوشن, ٹیکنگ ٹرنس. Okay, so now we look at the second possible solution to the two process critical section problem. So دیکھتے ہیں کہ دوسرا سولوشن کیا ہے. اچھا, دوسرے سولوشن میں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہم وہ ٹرن ہم یوز کرتے ہیں, بلکہ ایک ہی چیز ہے اس میں کہ فلیگ ارے یوز کرتے ہیں آف ٹو ایلیمنٹس. انیشلی دونوں فلیگز جو ہیں ان کو فالس کر دیتے ہیں, اور اگر پروسیس پی سب آئی کا فلیگ ٹرو ہو تو اس کا مطلب ہے پی آئی از ریڈی ٹو انٹر اٹس کریٹیکل سیکشن. ٹھیک ہے, سو اگر لیٹس سے پی فلیگ سب زیرو از ٹرو, اٹ مینس پی زیرو وانٹس ٹو انٹر اٹس کریٹیکل سیکشن. اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوڈ کا اسٹرکچر کیا ہے. کوئی بھی پروسیس, اب انٹری کوڈ میں ذرا فوکس کریں کہ کوئی بھی پروسیس, دس از دا اسٹرکچر فار پروسیس پی سب آئی. جب پی آئی کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہے گا تو وہ پہلے کیا کرے گا, اپنے فلیگ کو ٹرو کر دے گا اور پھر چیک کرے گا کہ دوسرے کا فلیگ تو نہیں ٹرو. سو فار ایز لانگ ایز ادر فلیگ از ٹرو, یہ یہاں ویٹ کرے گا. یہ وائل اسٹیٹمنٹ میں کر رہے ہیں کہ وائل فلیگ سب جے ڈو اے نل اسٹیٹمنٹ, یعنی جب تک اف دس از پی سب زیرو, جب تک پی ون کا فلیگ سیٹ ہے میں یہاں ویٹ کروں گا. اور پھر لیٹس سے کہ یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہے, یہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں جاتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو ایکسٹ سیکشن میں اپنے فلیگ کو فالس کر دیتا ہے. سو ان اے نٹ شیل, when any process wants to enter its critical section, it sets its flag to true and checks others' flag. Process tries to be nice to the other process. کہ میں جانا چاہتا ہوں کریٹیکل سیکشن میں, میں نے اپنا فلیگ سیٹ کر دی ہے ٹرو پہ, لیکن لیٹ می کیئر فار دا ادر پروسیس کہ اگر اگلے نے بھی سیٹ کر دی ہے, دوسرے پروسیس نے بھی, تو آئی ایم گوئنگ ٹو ویٹ ہیئر. ٹھیک ہے, آئی لیٹ دا ادر پروسیس انٹر اٹس کریٹیکل سیکشن. جب وہ کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا, جب وائل دا ادر پروسیس از ایکسیکیوٹنگ ان اٹس کریٹیکل سیکشن, آئی ایم گوئنگ ٹو اسپن ہیئر ویٹنگ فار دا ادر پروسیس ٹو گیٹ آؤٹ. جب وہ باہر نکل جائے گا, اپنا فلیگ کو فالس کر دے گا, تو دا نیکسٹ ٹائم آئی رن دس کنڈیشن فار دا وائل اسٹیٹمنٹ, یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو میں کریٹیکل سیکشن میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, اوکے. سو یو سیٹ یور فلیگ, چیک ادرس فلیگ, فردرس فلیگ از ٹرو, یو ویٹ. ٹھیک ہے. Is it a good solution? Okay. So what are the main characteristics of a good solution? The main characteristics are mutual exclusion, progress, and bounded waiting. Mutual exclusion hold karta hai ya nahi? Well, let's see. Let's suppose P0 is in its critical section and P1 wants to enter its critical section. جب P0 اپنے critical section میں ہوگا تو اس کا flag ٹرو ہوگا, کیونکہ وہ سب سے پہلے اس نے اپنے انٹری سیکشن میں یہی کیا کہ میرے اپنے فلیگ کو سیٹ کر دیا ٹرو پہ. سو وین پی زیرو از ان اٹس کریٹیکل سیکشن, اٹس فلیگ از ٹرو. تو جب پی ون انٹر کرنے کی کوشش کرے گا, وائل اسٹیٹمنٹ میں چیک کرے گا کہ زیرو کا فلیگ تو نہیں ٹرو, تو فلیگ ٹرو ہوگا تو پی ون اسپن کرے گا, رائٹ. سو دیٹ مینس کہ دس پرٹیکولر ایلگردم ڈز سیٹسفائی دا میوچل ایکسکلوژن پراپرٹی, the mutual exclusion condition. So mutual exclusion میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. But let's look at progress. Progress کا کیا ہوگا? Let's look at the code again. کہ فلیگ سیٹ کیا ایک پروسیس نے, پھر دوسرے کا فلیگ چیک کیا, اگر دوسرے کا فلیگ سیٹ نہیں ہے, اٹس فالس, تو یہ کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. So what would happen if both processes come simultaneously, there's at exactly the same time, right? This could happen. These are concurrently executing cooperating processes. دونوں آتے ہیں, they set their flags to true, and both of them enter the while statement in the entry section, checking others' flag. What would happen? Both are going to spin, right? Because the other's flag is true. So واٹ اباؤٹ دا پروگرس کنڈیشن؟ پروگرس کنڈیشن کے دو ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو ریمائنڈر میں پروسیسز ہیں اپنے ریمائنڈر سیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ دس ڈیسیژن میکنگ ایز ٹو وچ آف دیز پروسیسز وانٹنگ ٹو اینٹر دیئر کریٹیکل سیکشنز وڈ اینٹر اٹس کریٹیکل سیکشن ان فائنائٹ ٹائم.
In this case, both of them are spinning. For how long are they going to spin? Indefinitely, right? دونوں indefinitely spin کریں گے, therefore the progress condition is not satisfied. Bad solution, right? Bad solution again. So یہ دونوں algorithm جو ہیں, these are not good solutions to the critical section problem, but they were good attempts for solving the two process critical section problem. اچھا, دونوں solutions ہم نے جو ٹرائز ابھی کی ہیں ابھی تک, they don't turn out to be good solutions. So what we are going to do is talk about a solution for the two process critical section problem which is a good solution. یہ سب سے پہلے پرپوز کیا تھا, یہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے نا, آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس, ابھی اس کے پہلے آتھر ہیں سلبر شارٹس. جب یہ آئی بلیو اٹ کیم آؤٹ انیشلی ان 1984, تو اس کے پہلے آتھر کا نام تھا پیٹرسن. تو جو یہ اچھا سولوشن ہے, دا فرسٹ گڈ سولوشن فار دا ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم, اٹ از ڈیو ٹو پیٹرسن. ٹھیک ہے, سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ نیکسٹ, بٹ انفارچونیٹلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو اس سولوشن کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے, اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دا سولوشن ٹو دا سافٹ ویئر سولوشن ٹو دا اینڈ پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. اچھا, آج کے لیکچر کو ذرا ریکیپ کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی. آج کے لیکچر میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی آف اے سچویشن ویئر ملٹیپل پروسیسز, ان دس کیس ٹو پروسیسز, شیئر سم ڈیٹا, کامن ڈیٹا, رائٹ. وہ ایگزامپل میں نے ایک تو انیشلی دی تھی پچھلے لیکچر میں بھی, وہ میں نے ریپیٹ کر دی کہ باؤنڈیڈ بفر پرابلم کی, پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کی. پھر میں نے دی کہ ایک بینک میں دو ٹرانزیکشن سائملٹینیسلی ہو سکتی ہیں, سو ٹو پیسز آف کوڈز ان بینکنگ سافٹ ویئر مے بی اپڈیٹنگ یور بیلنس سائملٹینیسلی, اور آپ کا بیلنس غلط ہو سکتا ہے ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم نے جو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, پرابلم یہ تھی کہ اگر دو کوآپریٹنگ پروسیسز کے جو کوڈ ہیں جس میں وہ شیئر ڈیٹا کو اپڈیٹ کرتے ہیں, ان کو اگر انٹرلیو کرنے کی اجازت دے دیں تو اینڈ ریزلٹ غلط ہوگا. وہ کم ہو یا زیادہ ہو, دیٹس ناٹ دا ایشو, دا ایشو از کہ وہ غلط ہوگا. اینڈ ریزلٹ ہوگا کیا, دس وڈ ڈیپینڈ کہ کس پروسیس نے آخر میں اپڈیٹ کیا. دس از کالڈ دا ریس کنڈیشن. اچھا, یہ جو کوڈ ہے جس میں ایک کوآپریٹنگ پروسیس شیئر ڈیٹا کو اپڈیٹ کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دا کریٹیکل سیکشن آف دیٹ پروسیس. اگر ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کو دیکھیں, فار ایگزامپل دا پروڈیوسر کنزیومر, تو کریٹیکل سیکشن پروڈیوسر کا کیا تھا, کاؤنٹر پلس پلس, کنزیومر کا کیا تھا, کاؤنٹر مائنس مائنس. ان جنرل اینی پیس آف کوڈ ان ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم ویئر a process updates the shared data is called its critical section. Critical section problem solution کیا ہے, to serialize executions of critical sections by the cooperating processes, یعنی انٹرلیو نہ کرنے دیں ان کو. کس طرح سالو کرتے ہیں, there are three possible solutions, solution types, software solutions, hardware based solutions اور operating system based solutions. آج ہم نے سافٹ ویئر سولوشنس کی بات شروع کی فار سالونگ دا ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. اس میں ہم نے کہا کہ کوئی بھی سولوشن ہو اس کی تین مین کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے, تھری کنڈیشنز اٹ مسٹ سیٹسفائی. میوچل ایکسکلوژن, یعنی ایک گیون وقت میں اگر ایک پروسیس کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کر رہا ہے تو اور کوئی کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتا. سو دس سولوشن مسٹ سیٹسفائی دس کنڈیشن. دوسرا ہم نے کہا پروگرس کا. پروگرس کا کیا تھا کہ اگر کوئی پروسیس کریٹیکل سیکشن میں نہیں لیکن کچھ پروسیس کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان میں سے کون کریٹیکل سیکشن اپنا ایکسیکیوٹ کرے گا. پہلے دو چیزیں اس میں کہ جو پروسیسز ریمائنڈر سیکشن میں ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ یہ ڈیسیژن فائنائٹ ٹائم میں ہو جائے گی, یہ دوسری کنڈیشن ہوگی آف اے گڈ سولوشن. تیسری یہ تھی باؤنڈیڈ ویٹنگ, کہ ایک پروسیس نے اگر اپنی ڈیزائر شو کر دی ہے کہ میں نے کریٹیکل سیکشن میں جانا ہے, تو کتنی دفعہ ہم دوسرے کوآپریٹنگ پروسیسز کو ان کا کریٹیکل سیکشن ایکسیکیوٹ کرنے کی اجازت دیں گے بفور وی الاؤ دس پروسیس ٹو ایکسیکیوٹ اٹس کریٹیکل سیکشن, دیٹ نمبر ہیز ٹو بی باؤنڈیڈ. پھر ہم نے اینڈ میں دیکھ لیا کہ ٹو پاسبل سولوشنز فار اے کریٹیکل سیکشن پرابلم. ایک میں ہم نے یہ کہا تھا کہ P0 اور P1 اگر پروسیسز ہیں تو وہ آلٹرنیٹ کریں گے کریٹیکل سیکشن میں جانا. اس میں ہم نے دیکھا کہ میوچل ایکسکلوژن تو سیٹسفائی ہوتی تھی لیکن پروگرس سیٹسفائی نہیں ہوتی تھی, رائٹ. کیوں کہ ٹرن اب P0 کی ہے لیکن P1 جو ہے وہ ڈزنٹ کیئر ٹو گیٹ انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. ہاؤ لانگ وڈ P1 ٹیک بفور اٹ
gets into its critical section, who knows, right? Not a good solution. دوسرے میں ہم نے کہا کہ ایک پروسیس بفور اٹ گیٹس انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن اپنا کورسپونڈنگ فلیگ سیٹ کر دیتا ہے, دوسرے کا فلیگ چیک کرتا ہے, اور اگر دوسرے کا سیٹ نہیں ہے تو یہ انٹر کر جائے گا کریٹیکل سیکشن میں. پرابلم ود دا سولوشن واز کہ اگر دونوں پروسیسز اپنے فلیگ سیٹ کر دیں اور دونوں ایک دوسرے کے فلیگ کو چیک کریں تو دے ول بی ویٹنگ دیر, اسپننگ دیر فار ایور, رائٹ. اگلا سولوشن جو کہ اچھا سولوشن ہوگا ڈیو ٹو پیٹرسن, جیسے میں نے کہا کہ دا فرسٹ آتھر آف دس یور ٹیکسٹ بک, آف دا فرسٹ ایڈیشن آف دس ٹیکسٹ بک, ان کا سولوشن ہے. وقت بالکل نہیں ہے اس وقت, انشاءاللہ وہ سولوشن ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, السلام علیکم.